شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی یہ بابرکت آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس شخص کی 11 نسلیں انشاءاللہ دولت پر عیش کریں گی جو فجر کی نماز کے بعد 11 بار یہ آیت پڑھنا اپنا معمول بنا لے گا۔ بھائیوں بہنوں، اسلام ایک سچا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ جس کو چاہو دے دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنا دیے اور فرما دیا کہ دولت کس طرح اور کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے لگے تو یہ امت اس دنیا کی سب سے امیر ترین امت بن سکتی ہے، لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ اس امت کے لوگ آج در بدر مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مبارکہ کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ہر روز اس آیت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو دولت، عزت اور شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بھی بیٹھ کر اس دولت، عزت اور شہرت پر عیش کریں تو بھی انشاءاللہ ختم نہ ہوں گی۔ پیارے دوستو، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین اور غلام لوگوں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بیعت کیا۔ یہ ایسے غریب اور نادار لوگ تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نوالا اور پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ قربان جائیے حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنا تمام مال و متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاقے کے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکے سے نکل کر مدینے تک پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا تمام مال و متاع دین کی اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشیدہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمتوں کے ایسے دریا عنایت فرمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے ادوار میں امت کے پاس اس قدر وسیع و عریض خزانوں کے انبار تھے کہ مسلمان دوسری اقوام کی مدد کرنے والے بن گئے، ان کی داد رسی کرنے والے بن گئے۔ دوسری اقوام کو روپے، پیسے، اناج اور غلے کے علاوہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو مسلمان حاکم ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں پیش ہوتے۔ اسلامی سلطنت پر اللہ کی ایسی بیش بہا عنایتیں اور نعمتیں برسیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ترک اموی سلطنت اور عرب کی ریاستیں پوری دنیا میں مال و دولت میں سب سے آگے ہیں۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ذبح و حالی اور مفلسی دیکھی نہ جاتی تھی، اور یاد رکھیے کہ غزوہ بدر سب سے پہلا معرکہ حق و باطل تھا جو مٹھی بھر مفلس مسلمانوں اور اہل قریش کے مغرور اور شرپسند سرداروں کے درمیان پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بدر ایک ایسی بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب اور مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اور اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا، اور اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دست مبارک اس جگہ پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافر اسی جگہ پر مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمزگی کا شکار رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت کے حضور آہوزاری میں وہ رات گزاری، اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ بھی کر لیا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ مسلمانوں کی مفلسی کا ناظرین یہ عالم تھا کہ جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی، وہ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتیلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ خشک اور ریتیلی زمین 313 مسلمانوں کے لشکر کی حرکت کے سبب ایسی گرد آلود تھی کہ اپنی ہی سپاہ کے نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ پھر تائید ایزدی اور رحمت الہی عز و جل سے وہاں پر ایسا رحمت والا می برسا جس سے گرد جم گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی اور سب پانی سے سیراب ہوئے۔ غسل کیا، وضو کیا، اپنے تمام اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، اور کفار کی زمین میں کیچڑ پیدا ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا۔ اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو، اور خزرج کے علم بردار حباب بن منظر، اور اوس کے علم بردار سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی، اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صف باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جانثار سپاہیوں کو دیکھا، ان کی قلیل تعداد، مفلسی اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا، تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا فرمائی: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر نفوس بھی ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ آخر روحانی تسکین کے لیے فرمایا کہ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت فوج کفار، اور پشتے پھیر دیں گے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے کبھی پہلے نہ دیکھی تھی بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہو رہے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشری کے موافق کام لے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدری صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں یا اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اگرچہ فرشتے اور غزوات اور جنگوں میں بھی اترے تھے مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی، اور حضرت امام بہقی نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جانی تھی۔ گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چیٹیاں اترتے دیکھیں۔ یہ فرشتے تھے اور ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خیزدم آگے بڑھ، اور پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں اس جنگ کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اسلام، نیکی و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جو تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی۔ مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھے۔ ناظرین، اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے۔ یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والوں میں بھی ان کے معززین شامل تھے۔ مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل ابن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ کرتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں بھی مصروف رہا، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جد و جہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا عمل دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی حندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر از سر نو دوسرے حملے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی، اور غزوہ بدر کے بعد سویق واحد کے غزوات اسی غزوے کا نتیجہ تھے۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے ساتھ ہوا۔ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے، اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہان کا سب سے قیمتی علم عطا فرمایا، جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔
اس ویڈیو میں ایک ایسی بابرکت آیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص ہر روز اس آیت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بالاناغہ یہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی تنگی کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور اللہ اس کو وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اتنا وسیع کہ اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹے تو بھی اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوگا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 11 بار وہی والا درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کی دعا کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے کہ کبھی آپ کو روپے اور پیسے کے لیے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بہن بھائی اپنی جو حاجت دل میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام تنگ دستیوں، مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔